کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا، کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 22 اگست 2023 اور دن ہے آج منگلوار۔ یہ سامنے آپ کے جو اتنا بڑا ایک کیا مینارہ نظر آ رہا ہے، مینارہ تو نہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ٹاور، یہ ایروپا ٹاور یعنی یورپین ٹاور کے نام سے مشہور ہے، اور یہ فرینکفرٹ کے اندر 1974 سے 1979 کے درمیان بنایا گیا۔ اب اس ٹاور کو اگر آپ دیکھیں، یہ جرمنی کا سب سے بلند جو ٹاور برلین کے ٹاور کے بعد ہے، یعنی نمبر 2۔ پاکستان کا مینار پاکستان میرے ذہن میں آ گیا۔ اب اس کا موازنہ کریں اس کی بلندی کا۔ پاکستان کا جو لاہور کے اندر یادگار مینار پاکستان ہے، اس کی بلندی ہے تقریباً 60 میٹر، اور اس کی بلندی کو اس مینارے کے ساتھ یا اس ٹاور کے ساتھ اگر موازنہ کریں، اس کی بلندی ہے 373 میٹر۔ 373 میٹر بلند ہے یہ، اور مینار پاکستان جو ہے وہ 60 میٹر بلند ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مینار پاکستان اس کی بلندی میں آ سکتے ہیں۔ پھر نیچے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مارکیٹ ہے یہاں جرمنی میں، لیڈل کے نام سے مشہور۔ یہاں کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ آج مجھے اس جو ٹاور ہے اس کی بلندی دیکھ کر ایک بہت ہی بلند دعوے کو سامنے رکھنا پڑا، جو آج ہی ہمارے قائم مقام وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک تقریر کے دوران قوم کے سامنے کیا ہے، یا ایک وعدہ کیا ہے، یا ایک اعلان کیا ہے کہ میری حکومت میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ، کسی بھی مینارٹی کے ساتھ ان کی جان اور مال کو اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اس کی پکڑ کریں گے اور حفاظت کریں گے ہر صورت میں تمام مینارٹیز کی، جس کے اندر انہوں نے عیسائیوں کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، احمدیوں کا نام لیا ہے۔ اب کیونکہ یہ دعویٰ اتنا بلند تھا کہ میں نے یہ سامنے اس جو جرمنی کا سب سے بڑے ٹاور میں دوسرے نمبر پر اس کو سامنے رکھا، اور پھر مینار پاکستان کی بلندی کو سامنے رکھا۔ بات یہ ہے کہ ان وزیر اعظم سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی وزیر اعظم نئے بنے، یا انہوں نے ابھی بننے سے پہلے دعوے کیے کہ بھئی میں یہ کر دوں گا، میں تمام مینارٹیز کی حفاظت کروں گا۔ جب حکومت مل گئی اس کے بعد وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہی کام جاری رہے۔ اب ان کی حکومت کیونکہ 6 مہینے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں لالچ نہ ہو کرسی کو طوالت دینے کا، اور یہ اپنے وہ جو آتا ہے قول اور فعل میں تضاد والی جو بات ہے، اس میں یہ کامیاب ہو جائیں اس امتحان میں اور اپنے قول پہ عمل کرنے والے ہوں۔ سنیں ان کی یہ تقریر یا چند الفاظ، اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ کاکڑ صاحب کو، جو کہ قائم مقام وزیر اعظم ہیں آج کل پاکستان کے، اپنے الفاظ پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح پہلے وزیر اعظم اور بڑے بڑے لیڈران آئے مختلف اداروں کے، انہوں نے وعدے بھی کیے، انہوں نے دعوے بھی کیے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی جو جہادی تنظیمیں
جو بن چکی ہیں پاکستان میں، انہوں نے دوبارہ کام شروع کیا اقلیتوں پہ حملے کا، تو وہ خاموش رہ گئے اور کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا ان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اعمال پہ، اپنے الفاظ پہ عمل کرنے کی بھی توفیق۔ کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا، کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم۔